بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ فتح کی آیت نمبر 10 تک لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ اگلی 4 آیات کا لفظی ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس لك في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ یہ آیت نمبر 11 ہم نے تلاوت کی۔ سیقول ضرور کہیں گے لکا آپ سے، المخلفون جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، شغلتنا مشغول کر دیا تھا ہمیں، اموالنا ہمارے مالوں نے، واہلونا اور ہمارے اہل و عیال نے، فاستغفر لنا لہذا آپ مغفرت طلب کریں ہمارے لیے۔ یقولون وہ کہتے ہیں، بألسنتہم اپنی زبانوں سے، ما وہ، لیسا نہیں ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں۔ قل آپ کہہ دیجئے، فمن تو کون ہے، یملک اختیار رکھتا ہے، لکم تمہارے لیے، من اللہ اللہ سے، شیئا کسی چیز کا، ان اگر ارادہ وہ ارادہ کرے، بکم تمہارے ساتھ، ضرا نقصان کا، او یا ارادہ بکم وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ، نفع کا، بلکہ کان اللہ ہے اللہ، بما تعملون خبیرا ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار۔ یہاں سے منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے ان آیات سے، اور منافقین پر زجر ہے ان آیات میں۔ منافقین پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ منافقین جو ہے یہ ایکسپوز ہوتے تھے جب جان قربان کرنے کی باری آتی تھی، جب جہاد کی باری آتی تھی تو وہاں پر منافق اکثر جو ہے نا اس موقع پر ایکسپوز ہوتے تھے، اور اس سے وہ پیچھے رہ جاتے تھے، بہانے بناتے تھے۔ تو صلح حدیبیہ سے ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے عمرہ دکھایا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا عمرے کے لیے، تو جو منافقین تھے وہ پیچھے رہ گئے، وہ نہیں گئے ساتھ۔ ان کو یعنی ان کا خیال تھا کہ ابھی حالات جو ہے نا سازگار نہیں، مشرکین جو ہے ابھی بھی پاور میں ہیں، جو مکے کے مشرک ہیں وہ پاور میں ہیں، اور ابھی حالات جو ہے نا اس کے لیے سازگار نہیں کہ ہم وہاں جائیں، اور یعنی خوف تھا ان کو کہ اگر انہوں نے مشرکین نے کہیں حملہ کر دیا تو قتل ہو جائیں گے، نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ضرور کہیں گے آپ سے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، یعنی جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ آپ سے اب بہانے اب بنائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم اپنے مالوں میں اور اپنے اہل و عیال میں ہم مشغول ہو گئے، یعنی ان کا خیال رکھنے میں اور ان کی حفاظت کے لیے ہمیں رکنا پڑا، اپنے مالوں کے لیے اور کاروبار کے لیے اور اہل و عیال کے لیے ہمیں رکنا پڑا، اس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقولون بألسنتہم وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم وہ بات جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، یعنی ان کے دلوں میں کچھ اور ہے۔ زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مال میں اور اہل و عیال میں مشغول ہو گئے، لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور ہے، تو وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے، یعنی موت کا خوف تھا کہ ہم جائیں گے تو مر جائیں گے اگر مشرکین نے حملہ کر دیا، مکہ کے لوگوں نے اگر حملہ کیا اور دعویٰ بولا
تو اس سے ہمارا نقصان ہو جائے. اور دل میں تو ان کی یہ بات تھی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جو کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو اللہ سے. اگر اللہ ارادہ کرے تمہیں ضرر پہنچانے کا یا اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو کس کا اختیار ہے کہ اس ضرر کو ہٹا دے یا اس نفع کو ہٹا دے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. یعنی تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے. تم اس گمان سے پیچھے رہ گئے کہ اگر جاؤ گے تو ادھر تمہارا نقصان ہو جائے گا، تم جو ہے نا ادھر قتل کر دیے جاؤ گے، تم وہاں پہ مر جاؤ گے اور تمہیں ضرر پہنچے گا. تو نفع اور نقصان یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو ضرر ہے اور جو نفع ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم گھروں پہ بیٹھے ہوگے اور بیٹھے بیٹھے تمہارا نقصان ہو جائے گا گھر پر ہی. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھنا چاہے، سلامت رکھنا چاہے تو تم لڑائی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ میں تیروں اور تلواروں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کے رکھے گا. اور آپ صحابہ کی زندگی میں غور کریں یا آپ تاریخ میں دیکھیں بعد میں جو مجاہدین اور یہ لوگ گزرے ہیں کہ ان کی ساری زندگی جو ہے نا اللہ کی راہ میں گزرتی ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑتے رہتے ہیں. کوئی ان کا نقصان نہیں ہوتا، کوئی ضرر ان کو نہیں پہنچتا. یعنی کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جہاد میں حصہ لیتے رہے، بعد میں بھی لیتے رہے. تو زندگی اور موت، نفع اور نقصان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اور سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ قتال جو ہے جہاد تم پر فرض کر دیا گیا ہے اور یعنی تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا، طبعاً جو ہے وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی نہ لگے اور اس میں تمہارے لیے بہتری ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو اس میں تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو اس آیت میں سورہ فتح کی آیت نمبر 11 میں یہ منافقین کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر یہ آپ سے بہانے بنائیں گے مال اور اہل و عیال کے کہ ان کی وجہ سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی دلوں میں کچھ اور ہے. اور اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ نفع اور نقصان جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ چاہے تو تمہیں گھروں پر بھی نقصان پہنچا دے، ہلاک کر دے تمہیں، اور اللہ چاہے تو میدان جہاد میں بھی تمہیں زندہ رکھے. بلکہ ظننتم، تم نے گمان کیا تھا، ان یہ کہ لن ينقلب، ہرگز واپس نہیں لوٹیں گے، الرسول، رسول والمؤمنون، اور مومن، الی اہلیہم، اپنے اہل و عیال کی طرف، ابداً، کبھی بھی. وزینا، اور مزین کر دی گئی تھی ذالک، یہ بات، قلوبکم، تمہارے دلوں میں. وظننتم، اور تم نے گمان کر لیا تھا، ظن السوء، گمان برا. وکنتم، اور تم تھے، قوماً، قوم، برا ہلاک ہونے والے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے نا اہل و عیال کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے پیچھے نہیں رہ گئے تھے، پیچھے نہیں رکے تھے، بلکہ تم نے بھی یہ گمان کیا تھا کہ رسول اور مومن جو ہے نا اب یہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. یعنی یہ تو عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور خالی ہاتھ جا رہے ہیں. وہاں بھی مشرکین جو ہے نا ان پہ اگر حملہ کر دیں اور وہ طاقت میں ہے تو اگر وہ حملہ کریں گے تو یہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے.
تمہارے دلوں میں یہ بات رچ بس گئی تھی اور تم نے گمان کیا بہت برا گمان اور تم ہو ہی ہلاک ہونے والے. ومن اور جو شخص لم یؤمن ایمان نہیں لایا باللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ فإنا تو بلا شبہ ہم نے اعتدنا تیار کی ہے للکافرین کافروں کے لیے سعیرہ خوب بھڑکتی آگ. اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور اس کے رسول پر تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ جو ہے نا وہ تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض بادشاہی آسمان اور زمین کی. یغفر لمن یشاء وہ بخشتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن یشاء اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور ہے اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. یہ آیت نمبر 14 تک لفظی ترجمہ مکمل ہو گیا. اس سے اگلی آیت انشاءاللہ نیکسٹ اوکیشن پہ بیان کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.